ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ درس کی تکمیل سے طالب علم یہ نہ سمجھے کہ اب میں مولوی بن گیا ہوں، عالم بن گیا ہوں، لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس شعبے میں جائیں وہاں اپنے اس دین کو، اپنے اس علم کو مقدم رکھیں۔ پارلیمنٹ میں، سیاسی میدان میں، سیاسی لوگوں میں، آپ کی جماعت کی قیادت میں لوگ دلیل کا بادشاہ کہتے ہیں۔ بے شک الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی سرزمین تھی، مدارس کو، علماء کو، جماعت کو جرا تحفظ حاصل ہے وہ وجہ جمعیت علماء اسلام۔ بے شک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ مقتدر علماء کرام، خصوصاً استاذ محترم حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران حضرات، جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء عزام اور میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم نے جس طرح استاد صاحب نے فرمایا یہ دن طے کیا تھا، لیکن بعض ایسی مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں۔ میں کل مینگور سوات میں تھا، وہاں سے چلا کر ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچ سکا، اور آج صبح نماز کے بعد ہی ڈیرہ اسماعیل خان سے سفر شروع کیا ہے، کوئی 7:30-8 بجے، اور راستے میں کچھ حضرات کے پاس رکنا پڑا، وہ بھی جماعتی سلسلے میں باہر کر اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، آنے کو، یہاں سننے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین کہ ہاں روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب سے اشرف المخلوقات وہ انسان ہے، بے شک اور پھر انسانوں میں اللہ رب العالمین نے جس کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے یقیناً وہ دیگر انسانوں سے افضل ہے۔ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے بعض نوجوان وہ درس کی تکمیل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ درس کی تکمیل سے طالب علم یہ نہ سمجھے کہ اب میں مولوی بن گیا ہوں، عالم بن گیا ہوں۔ اصل علم جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی کے دوسرے شعبوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ ہو، چاہے ملازمت کا سلسلہ ہو، چاہے کوئی زمینداری کا سلسلہ ہو، وہاں آپ کے علم کا پتہ بھی چلتا ہے، وہاں آپ سیکھتے بھی ہیں، وہاں آپ کی یہ علم کام بھی آتا ہے۔ تو یقیناً اب تک جو آپ نے زندگی گزاری ہے اور جتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مروجہ نظام میں جو آپ امتحان دیں گے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی نصیب فرمائے، لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس شعبے میں جائیں وہاں اپنے اس دین کو، اپنے اس علم کو مقدم رکھیں،
اور کبھی بھی زندگی کے کسی شعبے میں اپنے اس علم کو کمزور نہ ہونے دیں، اس کو بے عزت نہ ہونے دیں، اس کی لاج رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس علم کی لاج رکھی، معاشرے میں آج علماء کو بہت کم نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ قوموں کے اندر جو قومیتیں ہوتی ہیں، یہ نائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مولوی کو اس سے بھی کم درجہ دیتے ہیں۔ لہذا کہیں بھی معاشرے میں اپنے علم کو اس درجے پر نہ لے آئیں، بلکہ معاشرے کے ہر ماحول میں اور ہر موڑ میں سر اونچا رکھیں۔ آپ کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ دنیا میں کسی اور کو نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہیں، تو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے اکابرین پارلیمنٹ میں کبھی بھی آپ کا سر فخر سے جھکنے نہیں دیا ہے، آپ کا سر فخر سے بلند رکھا ہے۔ کبھی بھی وہاں پر کوئی کمزور بات نہیں کی، اور آج بھی پارلیمنٹ میں، سیاسی میدان میں، سیاسی لوگوں میں آپ کی جماعت کی قیادت کو لوگ دلیل کا بادشاہ کہتے ہیں۔ بے شک جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اتنی مدلل گفتگو ہوتی ہے، اور ابھی چند دن یا ہفتہ دو ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل موبائل کی دنیا ہے کہ حکومتی لوگ بھی ان کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اپوزیشن والے بھی ان کے گھر کا طواف کر رہے تھے، تحریک انصاف والے بھی ان کے گھر کا طواف کر رہے تھے، پتہ نہیں کون کون سے لوگ آتے تھے اور وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں رات کو 11 بجے ان سے اجازت طلب کی کہ میں جاتا ہوں، سارا دن یہاں گزارا ہے، آرام نہیں کیا، اجازت دے دی۔ تو میں جب اپنے گھر پہنچا اور چارپائی پر لیٹنے کی کوشش کی تو ان کا فون آ گیا کہ واپس آ جاؤ۔ پھر واپس گیا۔ میں نے کہا حضرت خیریت ہے؟ فرمایا کچھ لوگ آ رہے تھے، تو یہاں میرے ساتھ بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے کہا اس پر تو میرا زور چلتا ہے، جلدی اس کو بلا لوں۔ تو اس رات بھی ہمیں 2:30 بجے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد گھر جانے کا موقع ملا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہر طرف سے آپ کی جماعت، آپ کی قیادت، جس نے مدرسوں کو، مسجدوں کو، علماء کرام کو، یہ جو مدارس بل پاس ہوا ہے، سرائکی میں آدم فلانے کو ڈینگو کھا گیا سی، تینا کو ڈینگو کھا گیا ہے جنہوں بھائی جان مولی صاحب کا دم رکھاؤں سی، مولی صاحب کا دم رکھاؤں سی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے، خاص کر ساری جماعت دے علماء کرام کو تے ہر طبقے دے علماء کرام جتنا بھی گال کرے دن وہ یہ لازمی آدن کہ اس وقت سارے وجود کو جرا خطرہ آئی، وہ صرف جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں سارا تحفظ کرتے، صرف یہ نہیں کہ دیوبندیاں دا تحفظ کرتے۔ یہ ملک مذہبی طبقہ چاہے وہ بریلوی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی اہل حدیث ہیں، وہ بھی اج مولانا صاحب دے معترف تھی، وہ بھی منندن کہا مذہبی طبقے کو اگر محفوظ رکھا ہے ملک یا سن 74 عقیدہ ختم نبوت دے اتے جمعیت علماء اسلام دا کردار ہے، یا اج تقریباً 45 سال بعد ان شے کو مضبوط کرن واسطے، قادیانیت کو ختم کرن واسطے، مدارس کو تحفظ دیون کی جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے۔ اس واسطے میں اپنے نوجوان علماء کرام کو بھی آکساں کہ خاص کر جماعت کی طرف توجہ دو، جمعیت علماء اسلام کا کام کرو، جمعیت علماء اسلام کا وقت لو،
انشاءاللہ تعالی آنے والے دور وچ بھی اگر کوئی یہ سمجھے سی کہ شاید اساں این دین کو این اسلام کو اج پوری دنیا اسلام ہے مسلمان ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی سرزمین مدارس کو علماء کو جماعت کو جرا تحفظ حاصل ہے وہ وجہ جمعیت علماء اسلام بے شک لہذا جمعیت علماء اسلام دے کردار کو جمعیت علماء اسلام دے افرادی قوت کو بدھاون کی تے ایسا کو چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام دے صفائی کم کرو۔ میں ایک دفعہ والا اپنے استادوں کن بھی تسا لوگوں کن بھی بڑا معذرت کریں معافی چاہوں کہ میں یہ مجلس سے لیٹ پہنچا۔ اللہ تعالی میرا والا حامی و ناصر تھی وآخر دعوانا الحمدللہ۔